हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड इस्लामिक को सब्सक्राइब करें। सारी माएँ स्कूल मास्टर बनी हुई हैं, बस ठोक के जाओ, डंडे मारी जाओ, बस ऐसी बेवकूफ हैं कि जितनी मेहनत ये खाने पर करते, अपने कपड़े को सजाने पर करते, उसका 100वां हिस्सा बच्चों पर करें, इनके बच्चे जुनैद बगदादी बन जाए। एक स्कूल के हवाले किया 3 साल की उम्र, फिर ट्यूटर के आते, ट्यूटर के हवाले, अकेडमियों के हवाले पूछो, पुत्र इनके रोबोट, कदी यहीं भजे जाते, कदी यहीं भजे जाते, कदी यहीं भजे जाते। ए आया कि बी आया, ए भी सानू आ बर्बाद किया। आहा, आओ सुनो, चलो ये तो घर की बात है ना। एक दफा हसन हुसैन की कुश्ती करवाते थे, आओ भाई कुश्ती करो भाई। एक दिन का वाक़या नहीं, ये आए दिन का वाक़या, लेकिन एक वाक़या कि हसन हुसैन की कुश्ती हो रही। हुसैन छोटे थे, हसन बड़े थे, तो हसन दबा रहे होंगे हुसैन को, तो आप हजरत हुसैन को शाबाश शाबाश हुसैन ई है, हुसैन ई हुसैन, हुसैन जोर ला, हुसैन जोर ला, शाबाश शाबाश। अम्मा बोल पड़ी, फातिमा जन्नत की सरदार, या रसूल अल्लाह आप सारी शाबाश हुसैन को दिए जा रहे हैं, हसन को नहीं दे रहे। आपने कहा फातिमा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुआ है, ये भी हुसैन को शाबाश दे रहा है, तो इसके पीछे मैं भी हुसैन को शाबाश दे रहा। इससे और अजीब सुनो, आप फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज नमाज, नफल नहीं, घर में नहीं, मस्जिद में, और आप सजदे में गए और हसन ने छलांग लगाई और कमर पे जाके बैठ गया, और एंजे बंदा कुर्सी तो ठोक के बैठ जाता। मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया, इतना लंबा किया कि वो सजदे में पड़े लोग सोचने लगे कि कहीं अल्लाह के नबी फौत तो नहीं हो गए। तो जो सामने वाली सफ थी उन्होंने यूं करके देखा कि चक्कर पिछलों को तो नजर नहीं आना, उन्हें इंज करके देखा तो देखा तो हसन सजदे ऊपर चढ़े हुए। तो एक साहबी जो करीब थे उन्होंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया उतारने के लिए, तो मेरे नबी ने बगलों से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है, तो आपने सजदे में यूं किया, मेरे बच्चे को कुछ ना को, जब तक हसन नहीं उतरे आप सजदे में पड़े रहे। और एक और तमाशा होता था, चूंकि अब नमाज लंबी पढ़ाते थे, लंबी होती थी नमाज, तो आप जरा पाँव का फासला है, तो हसन उधर बैठते, हुसैन इधर बैठते। नमाज में मेरे रब की कसम सुना रहा हूं, अब ये दोनों की आपस में ना वो शुरू हो जाती, वो इधर वो इधर, पहले हसन पार करते तो हुसैन इधर आ जाते, फिर हुसैन इधर जाते तो हसन यूं आ जाते। पूरे क़याम में ये दोनों भाई यूं यूं करते रहते थे, यूं, वो इधर वो उधर, वो इधर वो उधर। सुभान अल्लाह, नमाज हो रही। इससे अजीब सुनो, आपने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब, आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब, उनकी बेटी उमामा को ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, कहां बिठाया हुआ है मैं पहले बयान करता हूं, यहां बिठाया हुआ है अला यदिही, लेकिन मैंने अब चंद दिन पहले हदीस पढ़ी, यहां नहीं बिठाया, यहां नहीं बिठाया, ये यहां बिठाया हुआ था, यहां कंधे पर बिठाया हुआ था, यहां अला आतिक़िही, इसको आतिक़ कहते हैं, और नमाज पढ़ा रहे थे। जब आप रुकू में जाने लगे तो यहां से पकड़ा और आराम से उसको साथ बिठाया, फिर रुकू किया, कौमा किया, सजदा किया, सजदे से जब उठे तो फिर उमामा को उठाकर कंधे पे बिठा के फिर नमाज शुरू कर दी। 4 रकाता मेरे नबी इंज पढ़ाइयां कि नवासी यहां बैठी हुई है सिर्फ जिंदगी सिखाने के लिए, सिर्फ जिंदगी सिखाने के लिए। बच्चों को प्यार इतना दो कि वो आप पे कुर्बान हों, डंडा, सोटा, थप्पड़, बदतमीजी, डांट डपट, ये दूरियां पैदा कर देती। बहुत छोटी उम्र में मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए, कुछ 7-8 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिया। गाँव में थे तो कोई माहौल तो था नहीं, तो घरों को पता चल गया, तो अब मुझे सिगरेट से रोकने के लिए समझाया जा रहा है। जी कैसे समझाया जा रहा है? मेरी माँ ने मेरा मुंह खोला नहीं करके, तो मेरे मासी ने चिमटा नपे दे विच अंगारा है, तो ऐं कर ठोका तेरे मुंह में, ठोका तेरे मुंह में। ये मुझे सिगरेट से रोका जा रहा है। जी मुझे मंजर नहीं भूलता, मेरी माँ ने दोनों हाथों से मेरे जबड़े यूं खींचे और मेरी मासी ने अंगारा चिमटे में डालकर, पामा तेरे मुंह में, पामा तेरे मुंह में, पीने का सिगरेट, ओ मैं नहीं पींदा, ओ मैं नहीं पींदा।
باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا، اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیربیاں، وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، 5 سال تھا، میں 7 سال اور 5 سال، میں کہتا میری شکایت لاوے گا، میں کہا تلی میں تلی دیا، میں نے سگریٹ اس کے منہ میں لگایا، تو بھی پی میں بھی پینا، تاکہ یہ میری شکایت نہ لگائے۔ تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں، جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں، انہوں نے خاک پڑا ہے، کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں، جس سے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے، جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں۔ حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا، مجھے یاد نہیں، میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ، میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو، مجھے یاد، میں اسی وقت پیچھے یا منجی تے سٹے یا ہیٹھاں سٹے پیشاب اتنے کرتا الو جائے نہیں، ٹھیک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پیشاب شروع کر دیا، میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے، تو آپ ایسے ہو تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں، جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے، یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے۔ آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حسن کو آگے بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ علیہ السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو، تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کرتے، اچھا وہ ہنس پڑتے، بچہ ہنس پڑتا، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے، تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر وہ یہ کرتے ہنستے، پھر آپ چپ ہو جاتے۔ کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ آپ گلی میں گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، پکڑو بھائی، تو وہ آگے بھاگے، تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وَجَعَلَ السَّبِيُّ يَلْعَبُ ہَا هُنَا وَهَا هُنَا، جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے، وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے، پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور حسن کبھی حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے، اور آپ جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے، ہاں پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑی دیر جب یہ کھیل چلتا رہا، پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ میرے بھائی بہنوں عزیزو، اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا۔ کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتی۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے، سیکھنے۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھے تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خامد کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا، اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی
دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بھی اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔